السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایسے واقعات بہت عام ہو چکے ہیں کہ فلاں کی شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی، اب شادی کے 1 سال کے بعد ہی میاں بیوی کے درمیان دونوں خاندانوں کے درمیان بڑی انبن چل رہی ہے، بیوی اپنے مائکے رکی ہوئی ہے، بعض دفعہ معاملہ کورٹ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، پنچایتوں میں پہنچ چکا ہوتا ہے، شادی کو ابھی 2 مہینے ہی ہوئے ہیں لیکن میاں بیوی کے درمیان رشتوں میں کھٹاس آ چکی ہے۔ یہ واقعات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بعض نوجوان اور لڑکے اور لڑکیوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب تو شادی کے نام سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایسے واقعات اور ایسی کنڈیشن شادی کے بعد اتنی عام کہ شادی کے بعد رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، حالانکہ مضبوط ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد دونوں خاندانوں کے رشتوں میں مضبوطی آنا چاہیے، لیکن ادھر بھی آروپ ادھر سے بھی آروپ، بعض دفعہ معاملے پولیس کے درمیان تک، کورٹ کچہریوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج میں اس کی سب سے بڑی وجہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جب شادی کریں تو یہ پرابلم آپ کو فیس نہ کرنی پڑے۔ ہر ایک لڑکی کی چاہت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد میری زندگی خوشگوار گزرے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں سنو تو بس یہی سننے کو مل رہا ہے کہ ابھی شادی ہوئی تھی، معاملہ بڑا خراب چل رہا ہے، بعض دفعہ ڈیورس تک ہو جاتی ہے۔ آج میں آپ کو 2 یا 3 واقعات سناؤں گا، آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ یہ پرابلمز کیوں ہوتی ہیں، ایسے شادی کے بعد واقعات سننے کو کیوں مل رہے ہیں، شادی کے بعد رشتے مضبوط کیوں نہیں ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب پرابلم یہ ہے کہ ان کے کوئی ریلیٹیو ہیں، ان کی بچی کی شادی ہونی ہے، تو اس میں کچھ مدد چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی کیسی مدد؟ بولے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ان کی حالت ایک دم اوکے تھی، بڑے مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، ان کے کئی مکانات تھے، کاروبار بھی بڑھیا تھا، لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ جو گھر کا مکھیا تھا، یعنی جو ابا تھے، ان کو ایک بیماری لگی۔ حالانکہ انہوں نے اپنی لڑکی کی جو منگنی ہے، جو رشتہ ہے، وہ بہت دھوم دھام سے کیا، لاکھوں روپے خرچ کر دیا۔ ایسا انہوں نے اپنی لڑکی کی منگنی اور جو بھی کچھ ہوتا ہے رسم و رواج ایسے کیا انہوں نے کہ لوگ آس پاس کے دنگ تھے، ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، ارے کیا منگنی کی ہے یار، کیا سگائی کی ہے۔ تاریخ رکھی گئی تو اس موقع پہ بھی بڑی دھوم دھام، سب بڑے حیران کہ یار قصبے میں اگر کوئی شادی ہونے والی ہے تو انہی کی ہوگی، بھائی ایسی دھوم دھام والی شادی تو ہوئی نہیں ہے اب تک۔ ایسے چلتا ہے نا، مقابلہ چلتا ہے، میری شادی ایسا ہونا چاہیے کہ شہر میں اس جیسی کوئی دوسری شادی نہ ہو۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ ان کو لگ گئی کوئی بڑی بیماری، اور اس بیماری کے علاج میں ان کا جو روپیہ تھا وہ خرچ ہوتا گیا، کاروبار بند ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کمانے والے وہی تھے، کاروبار بند ہو گیا، پیسہ خرچ ہوتا رہا، 1 مکان بکا، 2 بکے، 3 بکے، اور اس بیماری میں کروڑوں روپیہ ان کا خرچ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ قرضے میں بھی آ گئے۔ اب جب قرضے میں آ گئے تو طبیعت تو ان کی ٹھیک ٹھاک بہرحال ہو گئی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب کچھ مہینے کے بعد، شاید 1 یا 2 مہینے کے بعد ان کی بچی کی شادی ہونی ہے۔ اب جب شادی ہونی ہے تو اس میں پیسے کی ضرورت ہے، تو آپ سے درخواست یہ ہے، مجھ سے وہ درخواست کر رہے تھے کہ آپ اس شادی میں کچھ تعاون کر دیجئے۔ اب میں اس میں تعاون کیسے کروں مجھے بتاؤ، یہ کوئی غریب تو ہے نہیں ہے، مالدار ہیں، اچھے خاصے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، زکوٰۃ خیرات تو غریب کو دی جاتی ہے۔ اب کوئی مالدار ہی اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگے کیونکہ اس نے اپنے خرچوں کو بہت بڑھا کے رکھا ہوا ہے، تو خیر یہ باتیں تو میں نے ان کو نہیں بولی، میں نے بولا بھائی میرے یہاں جو شادیوں کا سیٹ اپ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 8-10 لڑکے اور لڑکیوں کا اجتماعی نکاح ہو جاتا ہے، اسی میں جو بھی جہیز وغیرہ کا تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے، کھانا وغیرہ مہمانوں کا سب ہو جاتا ہے اسی میں۔ تو میں نے کہا بھائی ایسے تو ہماری سوسائٹی مدد نہیں کر سکتی، معذرت خواہ ہیں ہم۔ لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے یہ بولا کہ یار جب اس طرح کی پرابلم ہے تو سب کو پتہ ہوگا، بولے سب کو پتہ ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جو لڑکے والے ہیں کیا وہ اس لڑکی کے گھر والوں کے درد کو نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جو لڑکے والے ہیں کیا وہ یہ فیل نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھئی ان کے اوپر کیا حالات آ گئے ہیں، ان کی کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا وہ لوگ نہیں سمجھ رہے، ان کو تو چاہیے یہ کہ وہ یہ کہتے کہ بھائی صاحب ہم سادگی کے ساتھ نکاح کر لیں گے،
آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہو چکا ہے، اتنا تو بنتا ہے. پھر ہمارے جو سمدھیانہ والا رشتہ ہے نا، آپ سے جو ایک آپ کی بچی کے ساتھ ہمارے بچے کا نکاح ہو رہا ہے، ہم جو ایک نئے رشتے میں جڑ رہے ہیں، اس رشتہ داری کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا. تو میں نے کہا پھر انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب کیا بتائیں، آج کل کون مانتا ہے. جب ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھیا دیکھو جب تھا تو ہم نے کر دیا، اب فی الحال گنجائش نہیں ہے تو تھوڑا سا سادہ پروگرام ہو جائے، تو انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ بھیا ہماری تو عزت کا سوال ہے، ہماری تو عزت کا سوال ہے. آپ کی بیماری ہے، جو بھی ہے مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے. ہم لوگوں کو کیا بولیں گے، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ہماری تو شادی جیسی ہم نے بولا تھا ویسے ہی شادی ہونا چاہیے، ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی بھائی صاحب. تو میں ان سے کہنے لگا کتنے افسوس کی بات ہے کہ رشتہ داروں کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ پڑے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں ساتھ ہونا چاہیے. خرچے کم ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا زور زبردستی تو ہے نہیں ہے کہ نہیں صاحب شادی بہت لمبی چوڑی ہوگی، سادہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. بولے کہ نہیں مان رہے نا وہ لوگ. تو میں نے ان سے کہا کہ ایسی جگہ رشتہ کرتے ہی کیوں ہیں یار ہم لوگ اپنی بچیوں کا؟ اب جب یہ رشتہ ہی پیسے کی بنیاد پر، لالچ، حرص کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، واہواہی کی بنیاد پہ یہ رشتہ ہو رہا ہے، تو مجھے بتاؤ یہ آگے رشتہ ٹکے گا کہ نہیں ٹکے گا؟ آپ بتاؤ مجھے. نہیں ٹکے گا نا. جس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور یہ لڑکی کے ساتھ جو رشتہ ہوا کیوں ہوا؟ پیسے کی بنیاد پہ. اگر پیسے کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو جب حالات خراب ہو گئے تو لڑکے والوں کو چاہیے تھا وہ بولتے کہ نہیں، ارے یہ تو یار ایک انسان کو ویسے ہی انسانیت کے ناطے یہ ہونا چاہیے تھا کہ بولا جاتا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم سادہ نکاح کر لیں گے. لیکن وہ کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بھائی صاحب ہمیں نہیں مطلب نہیں ہے، ہماری تو عزت کا سوال ہے، آپ جیسے بھی ہے کرو بس، ہمیں مطلب نہیں ہے، ورنہ پھر ختم کرو. آپ بتائیے اب وہ لڑکی والا کیا کرے؟ اس نے تو سگائیاں بھی بہت شان و شوکت سے کی ہیں، پورے علاقے میں رشتہ داروں میں سب جگہ یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس سے ہونے والی ہے. ایک بار جب رشتہ ہو جائے، سالوں سگائیاں چل جائیں، پھر اس لڑکی کا رشتہ چھوٹ جائے تو کون کرتا ہے پھر؟ تو یہ سب سے بڑی پرابلم. اب مجھے بتاؤ جب اس نیت کے ساتھ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکے والے جب یہ کلیئرلی بول رہے ہیں کہ بھیا ہمیں تو ہماری پسند کا کھانا چاہیے، ہماری پسند کا میرج ہوم چاہیے، ہماری پسند کے سارے کام چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو ہم نہیں مانیں گے بھائی صاحب، بس بات ختم ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ رشتہ کتنا چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، کیونکہ یہ محبت کی بنیاد پر نہیں ہوا، یہ تو پیسے کی بنیاد پر شادی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. نمبر 1 مال کی وجہ سے، لڑکی کتنی مالدار ہے، لڑکا کتنا مالدار ہے. حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکا کتنا خوبصورت ہے. خاندان کی وجہ سے، ہے نا کہ بھائی خاندان کتنا اونچا ہے اور فلاں بہت بڑے آدمی ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دیندار نیک عورت سے شادی کرو. دینداری کو بنیاد بنا کر شادی کرو. لڑکا ہو لڑکی ہو، دینداری کو پہلے دیکھو. لیکن پرابلم یہی ہے کہ نہ تو لڑکی والا دینداری کو دیکھ رہا ہے، نہ لڑکے والا دینداری کو دیکھ رہا ہے. سب پیسے کو دیکھ رہے ہیں. لڑکی والا ہے تو وہ بھی پیسے کو دیکھ رہا ہے، داڑھی کو کوئی پسند نہیں کر رہا ہے، ٹوپی کو کوئی پسند نہیں کر رہا ہے. تو جب ہم اللہ کے نبی کے حکموں کے خلاف جا کے رشتے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف جا کر شادی کے معاملات طے کرتے ہیں، تو پھر پرابلم ہونا تو بالکل طے ہے. ایک دوسرا واقعہ سنو آپ. یہ ایک واقعہ ہو گیا، اب وہ قرضہ ورزہ لے کے جیسے بھی شادی کریں گے ہو جائے گی. لیکن مجھے بتاؤ کہ ایک بیوی کے دل میں کیا اس شوہر کی عزت رہے گی جس کے گھر والے پرابلم میں تھے، قرضے میں تھے، ایک بڑی بیماری سے اس کے ابا جوجھ رہے تھے، کئی مکان بک چکے تھے؟ اس موقع پر شوہر اور شوہر کے گھر والے، ہونے والا شوہر، یہ بول رہے ہوں کہ نہیں بھائی صاحب ہمارا کچھ مطلب نہیں ہے، ہمارا تو جیسے پروگرام تھا اور جیسی ہماری بات چیت ہوئی تھی ویسی شادی ہونا چاہیے. کیا ایک بیوی کے دل میں ہمدردی رہے گی؟ نہیں رہے گی نا. کیسے رہے گی بتاؤ آپ مجھے؟ کیونکہ اتنا تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ بہت لالچی لوگ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے میٹر ہو گئے طے،
رشتے ہو گئے تھے تو ان کو آگے چلانا پڑتا ہے، پھر وہ گھس گھس کے چل رہے ہوتے ہیں، گھسٹ رہی ہوتی ہے گاڑی رشتوں کی، لیکن اس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ سنو، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں کمپیوٹر کے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک عورت تھی، لڑکی تھی، ابھی فی الحال اس کی 2-3 سال پہلے شادی ہوئی تھی، تو اس نے جو ہے نا اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا۔ تو شوہر بلا رہا تھا، انکار کر دیا۔ تو پھر مل بیٹھ کے بات ہوئی کہ بھئی کیوں نہیں تم جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے پھر بولا کہ دیکھو صاف سی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ میں بہت عیش و آرام میں رکھوں گا، میرے پاس بہت پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو شوہر سے کہا گیا کہ ہاں بھئی کیوں نہیں عیش و آرام میں رکھ رہے جب تم نے بولا تھا؟ تو شوہر نے کہا کہ جب میرے پاس تھا تو میں نے بولا تھا، اب میرا کاروبار خراب ہو گیا ہے۔ تو پہلے میرے ٹرک چلا کرتے تھے، اب ٹرک چلنے کا جو کاروبار ہے وہ خراب ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ جو میری حیثیت ہے اسی کے مطابق رکھ رہا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا معذرت، سوری، آئی ایم سو سوری، میں نے جو شادی کی تھی تو اسی پیسے کے حساب کو دیکھ کر کی تھی، اب میں اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں پریشان ہو چکی ہوں۔ کیونکہ لڑکی کی جو نیت تھی وہ کیا تھی؟ پیسہ۔ تو پیسے کی بنیاد پر رشتے ہو رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ سنو، ایک لڑکی جو بہت غریب ہے نا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں رشتہ بتاتا ہوں، وہ آپ سے کوئی جہیز وغیرہ نہیں لیں گے، وہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھیں گے، وہ سادہ نکاح کریں گے، سادہ نکاح۔ تو وہ ہاں کرتے رہے کریں گے۔ میں نے کہا کلیئر بتاؤ، کہہ رہے وہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، لڑکا جو ہے وہ تھوڑا سا رنگ سانولا ہے، کہ یہ ہے کہ وہ ہے۔ پھر میں نے ایک دوسرا رشتہ بتایا، رہے اس کی تو داڑھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، آپ شادی کے بعد جو ہے نا یہ خوبصورتی جاتی ہے سائیڈ میں، اس خوبصورتی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا تو بدصورت بیوی بھی اچھی لگتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں نا تو بدصورت شوہر بھی اچھا لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا اور اتنا بدصورت تو ہے بھی نہیں، ایک تو ہوتا ہے بہت بدصورت ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ٹھاک میچ ہو رہا ہے آپ کی لڑکی میں، اب پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اب دقت کیا آ رہی ہے؟ لیکن وہی کہ ان کے مائنڈ میں یہی تھا کہ نہیں صاحب، گھر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، پیسہ ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، گھر ذرا اچھا بنا ہونا چاہیے، ہماری بچی رہے گی کہاں؟ ارے شوہر اچھا ہوگا تو بیوی جھوپڑی میں رہے گی نا، اس کو وہاں پہ بھی سکون ملے گا۔ انہوں نے اپنی منمانی سے رشتہ کر دیا، رشتہ کیا، قرضہ لے کے صاحب رشتہ پکا کیا، سگائی وغیرہ کا معاملہ کیا۔ اب جب شادی کا نمبر آیا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ مفتی صاحب وہ لڑکا تو کہہ رہا ہے مجھے پلسر چاہیے، اسپلینڈر مجھے پسند نہیں آتی ہے، تو آپ کے ایک وہ بجاج کمپنی کے جو ملنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے کچھ ڈسکاؤنٹ کر دیں، اور ہو سکے تو آپ ہی بائک دلا دیجئے۔ میں نے کہا واہ واہ، جو لڑکا اپنے منہ سے مانگ رہا ہو کہ مجھے پلسر چاہیے، جو لڑکا اپنے منہ سے ڈیمانڈ کر رہا ہو وہ آپ کو پسند آ رہا ہے، اور جو لڑکا محبت، دینداری کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، شریعت پر عمل کرتے ہوئے نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے، یا کوئی لڑکی کے گھر والے کسی کے بیٹے کو چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آتے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے رشتے کرنے کے جو نظریے ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ ہم آج اپنی لڑکی کے لیے اگر کوئی لڑکا تلاش کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر دینداری نہیں ہوتی، ہم دینداری کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو وجہ بتا دی نا اسی میں ہمارے لیے راحت ہے، اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا نا اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ لیکن ہم نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پیمانے کو چینج کر کے کہا نہیں ہمیں تو ایسا چاہیے، تو ٹھیک ہے ایسا لو آپ۔ تو آج جو شادی کے بعد کی زندگیاں پرابلمس میں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، کیونکہ ہم نے جو رشتہ طے کیا اپنے بچے کا، اپنی بچی کا، اس میں ہم نے دینداری کو تو دیکھا ہی نہیں بھائی صاحب، اور خدا نہ خواستہ دینداری کہیں کوئی دیندار رشتہ آ بھی گیا تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا آپ نے واقعی میں دیندار رشتے کو ترجیح دی؟ کیا آپ نے واقعی اچھے لوگوں کو ترجیح دی؟ نہیں دی نا، تو پھر پرابلم تو کریٹ ہونا لازمی ہے۔ اسی لیے یہ 2-3 واقعے سنا کے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دینداری کو ترجیح دینے کی کوشش کرو۔ دیندار آدمی رکھے گا، ہاں ٹھیک ہے وہ بھی پریشان کر سکتا ہے، کوئی بہت سارے ایسے دیندار اتنا نہیں کرے گا جتنا اور لوگ کرتے ہیں، اتنی بات ہے، اسی لیے آج پرابلم ہے۔ تو مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔